بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ یہ مستورات کے متعلق بہت ہی اہم مسئلہ ہے، اس کو خود بھی سنیں اور آگے بھی بھیجیں۔ حائضہ کا رمضان میں کھانا پینا، اگر عذر سے شرعی عذر ہے تو آیا وہ کھا سکتی یا نہیں کھا سکتی؟ کہتے ہیں حائضہ کو رمضان میں کھانا پینا جائز تو ہے، لیکن دوسروں کے سامنے نہ کھائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ ایک تو اچھا نہیں لگتا روزہ دار کے سامنے کھانا، اور پھر یہ عوارض ایسے ہیں جو عام طور پہ مردوں کے سامنے نہیں آنا چاہیے، اور بھائی ہے، والد ہے وغیرہ اس طرح بیٹے ہیں تو ان کے سامنے نہیں آنا چاہیے۔ اب آگے دوسرا ہے کہ عورت کے لیے حیض کے دوران روزہ رکھنا اور نماز پڑھنا یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، بعض ایسے بھی ان کو معلوم نہیں ہوتا، اور بتانا چاہیے، جن کو اللہ نے علم دیا ہے وہ ساتھ بتائیں۔ پاک ہونے کے بعد روزہ رکھنا شروع کرے اگر رمضان باقی ہے، اور جو روزے رہ گئے وہ بعد میں قضا کی نیت سے رکھ لے، باقی نماز معاف ہے، اس کی قضا کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 3، اگر عورت حیض میں تھی، رمضان کے دن پاک ہو گئی تو سورج غروب ہونے تک کھانے پینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر عورت پہلے حیض میں تھی، اب رمضان کے دن پاک ہو گئی، روزے کے دن تھا، دن کے وقت پاک ہو گئی، تو اب سورج غروب ہونے تک کھانے پینے کی اجازت نہیں ہوگی، بلکہ روزہ داروں کے مانند رہنا لازم ہوگا، اور اس دن کا روزہ بھی بعد میں قضا کی نیت سے رکھنا لازم ہوگا، اور فوت شدہ روزہ بھی رکھنا لازم ہوگا۔ اور اگر عورت رمضان میں پاک تھی اور روزہ دار تھی، دن میں خون آنا شروع ہوا یعنی حیض آ گیا، تو اس صورت میں وہ کیا کریں؟ تو کہتے ہیں تو روزہ فاسد ہو گیا، اس کے بعد کھانے پینے کی اجازت ہوگی۔ ہاں، اگر پہلے پاک تھی تو صورت اور ہے، اور اگر پہلے حیضہ تھی پاک ہو گئی تو اس کی صورت اور ہے۔ ایام حیض کے فوت شدہ روزوں کے ساتھ جس دن خون آنا شروع ہوا اس دن کا روزہ بھی بعد میں رکھنا لازم ہوگا۔ نمبر 5، حیض اس خون کو کہا جاتا ہے جو تندرست بالغ عورت کے رحم سے کم 15 دن کے وقفے سے آتا ہو۔ اس کی مدت کم سے کم 3 دن 3 رات اور زیادہ سے زیادہ 10 دن اور 10 رات ہے۔ ہاں، اور اگر اس سے زائد ہوئے تو وہ حیض کے حکم میں نہیں بلکہ استحاضہ یعنی بیماری کا خون کہلاتے۔ استحاضہ کے دوران روزہ رکھنا اور نماز پڑھنا لازم ہے، یعنی اگر حیض نہیں ہے، حیض کی شرط کیا؟ 3 دن سے زیادہ ہو، کم نہ ہو، 3 دن یا سے زیادہ ہو، اور 10 دن سے زیادہ نہ ہو، اس کے بیچ ہو تو یہ حیض کہلاتا ہے۔ اس دوران تو جائز نہیں ہے، لیکن اس کے آگے اگر چلا جائے خون 10 دن سے آگے تو بھئی بیماری کا ہے۔ 3 دن سے پہلے تو اس کے روزے بھی رکھنے ہیں، بعد میں قضا کرے، اور اسی دوران استحاضہ کی بیماری اگر ہے، اس کو خون ہے تو اس میں روزہ رکھنا لازم۔ حیض کے دوران شوہر کا ملنا، قرآن مجید کو ہاتھ لگانا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، مسجد میں جانا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، بیت اللہ کا طواف کرنا ناجائز اور حرام ہے، لہٰذا ان چیزوں سے احتراز ضروری ہے۔ اور اسی طرح البتہ حیض کے زمانے کی نماز بالکل معاف ہو جاتی ہے، پاک ہونے کے بعد اس کی قضا واجب نہیں ہوتی، لیکن روزہ معاف نہیں ہوتا، پاک ہونے کے بعد قضا رکھنا لازم ہے۔ اور اگر فرض نماز کے دوران حیض آ گیا تو وہ نماز معاف ہو جائے گی۔ فرض نماز کے دوران اگر حیض آ گیا تو وہ نماز معاف ہوگی، پاک ہونے کے بعد اس کی قضا لازم نہیں ہوگی۔ اگر نفل یا سنت نماز پڑھنے کے دوران حیض آ گیا تو پاک ہونے کے بعد اس کی قضا لازم ہوگی، کیونکہ یہ نفل وغیرہ شروع کرنے سے واجب ہو جاتا ہے تو اس کی ہے۔ اگر آدھے روزے کے بعد حیض آ گیا تو وہ روزہ فاسد ہو گیا، پاک ہونے کے بعد اس کی قضا لازم ہوگی۔ اور اگر نفل روزہ میں حیض آیا تو اس کی قضا لازم ہوگی۔ اور اگر کفارے کے روزوں کے درمیان حیض کی وجہ سے ناغہ ہو جائے اور تسلسل برقرار نہ تو یہ شرعاً مضر نہیں ہے۔ ہاں، روزہ کسی وجہ سے توڑ دیا تھا، جان بوجھ کے روزہ توڑا ہے تو اس میں کفارے کے روزے 60 روزہ رکھنا ضروری ہے۔ مرد کے لیے تو لگاتار ہیں، البتہ عورت کے لیے بھی ویسے لگاتار ہی ہے،
لیکن جو حیض کی وجہ سے شرعی عذر ہے، اس وجہ سے جو ناغہ ہوتا ہے، کہتے یہ مضر نہیں ہے، ماہواری ختم ہوتے ہی فوراً روزہ شروع کر دے۔ اسی طرح 60 روزے پہ پہ پورے کرے۔ اگر ماہواری ختم ہونے کے بعد ایک دن کا بھی ناغہ کرے گی تو پھر نئے سرے سے 60 روزے رکھنا ہوں گے۔ رمضان کے روزے میں جس وقت بھی عورت کو حیض آ جائے، چاہے دن کا تھوڑا سا حصہ باقی ہو، وہ روزہ فاسد ہو گیا، بعد میں اس کی قضا ضروری ہے۔ نوٹ: نفل روزے کا بھی یہی حکم ہے۔ تو اور بھی ہیں، انشاءاللہ ایک اور بھی اس پہ بنائیں گے، بہت ضروری مسائل ہیں اور بہت اہم مسائل ہیں۔ فی الحال اتنا، اس کو خود بھی سمجھیں اور اپنے جاننے والوں کو، تاکہ کسی کا بھی روزہ خراب نہ ہو، یا روزے کی وجہ سے جو کوئی گنہگار نہ ہو، اور جو ہے روزے چھوٹ نہ جائیں، نمازیں قضا کر بیٹھتے ہیں، نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں، تو مسائل معلوم ہو گئے تو انشاءاللہ ان چیزوں سے اجتناب ہوگا۔ اور یہ جاری ہے، آگے بھی ایک انشاءاللہ اور ویڈیو بنے گی۔ تمام احباب سے گزارش کو سنیں اور آگے شیئر کریں۔